ہمارا نام وہ رب ہے. کیا نام ہے بھائی؟ اللہ کے بڑے نام ہیں. یہ قرآن کریم کے صفحات پر غالب 99 نام جو درج ہیں، یہ تو وہ نام ہیں جو مشہور ہیں، لوگ جانتے ہیں. اللہ پاک کے کم و بیش 4000 نام ہیں. 4000 نام. سب سے اہم نام، سب سے زیادہ عظمت والا نام، کبریائی والا نام وہ رب ہے. رب، یہ رب نکلا ہے تربیت سے. کسی کی تربیت ایسی کی جائے، اس کی ایسی پرورش کی جائے کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے. رب تربیت سے لیا گیا ہے. قربان جاؤں، اللہ کا یہ نام لفظ رب قرآن کریم میں 900 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے. کتنے مقامات پر؟ 900 سے زیادہ مقامات پر. اب اگر آپ ذوق میں آؤ، تھوڑی سی قرآن کریم کی سیر کرواتا جاؤں. قرآن کریم کی افتتاحی سورت، رب العالمین نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. کیا ہے بھائی؟ بلند آواز سے کہہ دو، کیا ہے؟ اب ذرا لفظ رب پر غور کیجئے. قرآن کریم کی جب پہلی وحی اتری آمینہ کے لال پر، رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. لفظ رب آ گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب ذرا آگے چلیے. ایک مقام پر فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی کس کے لیے ہے بھائی؟ رب العالمین کے لیے. کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے. ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آگے چلیے. کہیں پر فرمایا کہ رب السماوات والارض. کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. رب السماوات والارض، کہ رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. ایک مقام پر فرمایا کہ رب اغفر وارحم. رب اغفر وارحم. ایک مقام پر فرمایا کہ رب ھذا البیت. ایک مقام پر فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق. ایک مقام پر فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین. لفظ رب اللہ کو بڑا محبوب ہے. یہ تو قرآن کریم تھا. اب بڑے بڑے انبیاء، اللہ کے برگزیدہ بندوں نے بھی جب اپنے رب کو پکارا تو لفظ رب کے ساتھ پکارا. کس کے ساتھ پکارا بھائی؟ لفظ رب کے ساتھ پکارا. حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے ابا، ہم سب کے دادا، رب العالمین سے یوں گویا ہوئے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا.
حضرت نوح علیہ السلام رب العالمین سے جب مانگنے کی باری آئی، اللہ کا نوح دستے طلب دراز کر کے اللہ سے یوں مانگتا ہے کہ رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب، اے میرے داتا، اے میرے کارساز، مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ سے مانگنے کی باری آئی، رب العالمین سے یوں مانگا کہ رب اغفر لی ولی اخی، رب اغفر لی ولی اخی، پروردگار مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے مکر میں آئے، قربان جاؤں یوسف تیری عظمت پر، یعقوب کا بے داغ بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے محلے کی، علاقے کی عورتوں کو اکٹھا کیا، آؤ نا ذرا میرا یوسف دیکھو نا کتنا حسین ہے۔ اب وہ علاقے کی، محلے کی، گلی کی عورتیں آئی ہیں، زلیخا نے ان کو بٹھایا ہے، فروٹ رکھے ہیں، ہاتھوں میں چھری پکڑائی ہے۔ ادھر زلیخا نے حکم دیا جناب یوسف علیہ السلام کو کہ باہر آئیے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب باہر آئے، دیکھنے والوں کے ہوش یوں اڑے، یوں مبہوت ہوئے کہ فروٹ کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں اور اپنی زبان سے کہنے لگیں، زلیخا یہ کوئی بشر اور انسان نہیں ہے، ہذا ملک کریم، یہ تو کوئی نوری فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب میری عزت پر حملہ ہونے والا ہے، میری عزت محفوظ نہیں ہے، قربان جاؤں جو غیرت مند ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے دستے طلب دراز فرمائے اور اپنے رب کو یوں پکارا کہ قال رب السجن احب الی، پروردگار جس معاشرے میں میری عزت کو خطرہ ہو، تیرا یوسف جیل میں جانا پسند کرتا ہے، زلیخا سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو کس نام سے پکارا؟ لفظ رب سے۔ کس نام سے؟ لفظ رب سے۔ اب ایک اور اللہ کا پیغمبر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، 120 سال کی عمر ہے، ہڈیاں بڑھاپے میں لڑکھڑا رہی ہیں۔ جب دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، دستے طلب دراز فرمائے، اے پروردگار اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، پھر تیرا زکریا بھی تجھ سے ایک التجا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت زکریا نے دستے طلب دراز فرمائے، فرمایا کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے تنے تنہا نہ چھوڑ، دیکھ میں تیرا زکریا ہوں، 120 سال عمر میں نے تنہائی میں گزار دی، اے پروردگار اب مجھے کوئی وارث عطا فرمانا۔ پروردگار نے فرمایا کہ اے زکریا غم نہ کر، پریشان نہ ہو، میں تجھے وارث عطا فرماؤں گا،
تجھے میں بیٹا عطا فرماؤں گا اے زکریا، پھر میں یہ بھی تجھ پر کرم کروں گا کہ بیٹا تو تیرا ہوگا لیکن نبی میرا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اللہ کو کس نام سے پکارا؟ یا ربی، یا ربی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے، اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آج میرے مطالعے سے ایک بزرگ کا قول گزرا، بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ بندہ حلال کھائے، کیا کھائے؟ بلند آواز سے کیا کھائے؟ حلال کھائے، لقمہ حرام سے خود بھی دور رہے، اپنے بچوں کو بھی دور رکھے، اللہ کو جس نام کے ساتھ بھی پکارے گا اس کے لیے وہی اسم اعظم ہوگا۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ یار میں اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، ابھی تک میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم کتنا پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو کتنا بجا لاتے ہیں، میں حلال کھا رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جس بندے کا لقمہ حلال ہوگا، اللہ کو جس نام کے ساتھ بھی پکارے گا اس کے لیے وہی اسم اعظم ہوگا۔